بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعل لك قصورا صدق الله العظيم۔ میرے عزیز بزرگ اور بھائیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جگہ بیٹھنے کی، جمع ہونے کی، اللہ کے گھر کے اندر قرآن کی درس اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا۔ اس آیت کے تحت اللہ رب العزت نے مختصر سی بات میں آپ کو سناؤں، عاجزی بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ عاجزی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عاجزی پسند بندے تھے، کتنے عاجزی پسند نبی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ آیا، اور ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ اس کی جو کمر تھی وہ کعبے کی چھت کو لگ رہی تھی، یعنی اتنا لمبا اس کا قد تھا اس فرشتے کا۔ تو اس فرشتے نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہے، میں اگر آپ نبی ہونا اور بادشاہت ہونا پسند کرتے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم آپ کو نبی بھی بناتے ہیں اور بادشاہت بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ نبی ہونا اور غلام ہونا پسند کرتے ہو، یعنی نبوت بھی دیتے ہیں اور غلامی کے اندر آپ زندگی گزارو گے، اگر اس کو پسند کرتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کو یہی بنا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ نہیں، پستی کو پسند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس فرشتے سے، اے فرشتے، میں نبی ہونا اور غلام ہونا پسند کرتا ہوں، میں نبی ہونا اور غلام ہونا پسند کرتا ہوں۔ حضور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی تھی، ساری زندگی کبھی حضور پاک نے تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھتے یا کوئی اور تقاضے کے لیے بیٹھتے تو یوں بیٹھتے تھے جس طرح کوئی غلام بیٹھا ہو۔ جب اوپرا بندہ، غیر علاقے کا بندہ جب آتا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب قریب بیٹھے ہوتے، تو اوپرا بندہ آ کر پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو سلام کرتا۔ کیوں کرتا؟ اس وجہ سے کرتا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ نبی یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حالانکہ نبی حضرت ابو بکر صدیق نہیں تو ہوتے، لیکن وہ بندہ یوں سمجھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عاجزانہ زندگی، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ احد کا پہاڑ جو ہے اس کو ہم سونا بنا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے فرشتوں، اللہ سے جا کر کہہ دو کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا پسند کرتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں۔ اتنی عاجزی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، حضور کی زندگی کے اندر تھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی صرف حضور کی تھی، نہیں، یہ زندگی حضور پاک ہم لوگوں کو دے کے گئیں۔ یہ ہمیں عاجزی اپنانی چاہیے، تو سارے ساتھی کوشش کریں گے نا عاجزی اپنانے کی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔